انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے اگست 2019 میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد علاقے میں اظہار رائے کی آزادی اور احتجاج کے حق پر پابندیاں تیز کر دی ہیں اور خطے میں تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے ورلڈ رپورٹ 2023 کے عنوان سے اپنی رپورٹ میں 2022 میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران اکتوبر تک مقبوضہ جموں کشمیر میں 219 اموات ہوئی، جن میں 28 عام شہری، 29 فورسز اہلکار اور 172 مشتبہ عسکریت پسند شامل تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تاہم مقامی کشمیریوں کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے جن لوگوں کو عسکریت پسند ظاہر کیا گیا وہ درحقیقت عام شہری تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست 2019 سے کشمیر میں کم از کم 35 صحافیوں کو پولیس پوچھ گچھ، چھاپوں، دھمکیوں، جسمانی تشدد، نقل و حرکت کی آزادی پر پابندیوں یا رپورٹنگ کے لیے من گھڑت مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوری 2022 سے پولیس نے کشمیر پریس کلب پر زبردستی قبضہ کر لیا، جو ایک آزاد میڈیا ادارہ ہے جسے حکام نے بعد میں بند کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام نے صحافیوں کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بھی مقدمات درج کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے سری نگر سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں افسوس ظاہر کیا کہ بھارت جموں کشمیر پر اس کے غیر قانونی تسلط کو چیلنج کرنے والے کشمیریوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 4000 سے زائد کشمیریوں کو ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ جیلوں میں کشمیری نظر بندوں کو علاج معالجے اور مناسب خوراک سمیت تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جموں کشمیر مسلم لیگ نے سری نگر سے جاری اپنے بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور پارٹی کے سربراہ مسرت عالم بٹ کی جرات اور ثابت قدمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ مسرت عالم بٹ جو اس وقت نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں، جدوجہد آزادی کشمیر سے اپنی وابستگی اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی کا نصف حصہ بھارتی جیلوں میں گزار چکے ہیں۔ ان پر 39 مرتبہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کیا گیا ہے۔